السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کا ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کتنا ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کا ایپیسوڈ 68۔ ہاں جی صاحب جی، بڑی بری طرح موت ہوئی ان کی۔ ان دنوں میں چھٹی لے کر گاؤں گیا ہوا تھا، پیچھے سے کہیں ان کی موت ہو گئی اور کسی کو پتہ نہیں چل پایا۔ رانیہ بیوی بھی گھر نہیں آتی تھیں، ان کی لاش کئی دن تک اندر ہی پڑی رہی اور بدبو دینے لگی۔ میں نے سنا ہے جس دن رانیہ بیوی اپنے سسرال سے واپس آئیں اسی دن بیگم صاحبہ کی موت کا پتہ چلا اور پھر ان کی تدفین وغیرہ کی گئی۔ چوکیدار کے بتانے پہ وہ ساکت سا رہ گیا۔ یہ چوکیدار پہلے یہاں نہیں رہتا تھا، اسے بانو بیگم نے رانیہ کی شادی کے بعد رکھا تھا، تبھی شاید وہ میمون کو نہیں جانتا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب رانیہ کو اس نے گھر سے نکالا تھا اور پھر اس کی کئی کالز آئی تھیں مگر اس نے کوئی بھی کال ریسیو نہیں کی تھی، وہ بھی جان بوجھ کر۔ بانو بیگم کا سن کر اسے افسوس تو ہوا تھا، لیکن جو کچھ وہ ایک معصوم کے ساتھ کر چکی تھیں اس کے بعد شاید خدا کی طرف سے یہ ان کی سزا تھی۔ یہ بات اس کے لیے حیرت کا باعث تھی کہ رانیہ نے گھر بیچ دیا تھا۔ اگر اس نے گھر بیچ دیا تھا تو وہ خود کہاں رہ رہی تھی؟ کسی رشتہ دار کے گھر؟ یہ سوال ذہن میں آتے اس نے چوکیدار سے اس بابت پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا، جس پر وہ کچھ سوچ کر رانیہ کے پڑوس میں گیا، مگر وہاں سے اسے یہ پتہ چلا تھا کہ رانیہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر نہیں گئی کیونکہ اس کا اپنا سسرال ہے، تو وہ کسی رشتہ دار کے گھر جائے گی ہی کیوں؟ ان کا جواب سن کر میمون شرمندہ سا ہو گیا کہ اس نے خود ہی اسے گھر سے نکال دیا تھا اور ساتھ دھمکی بھی دی تھی کہ پھر وہ واپس کیسے آتی۔ اب نہ جانے وہ کہاں تھی، ٹھیک بھی تھی یا نہیں۔ میمون کو ایک دم اس کی فکر ہوئی تھی۔ چاہے جیسی بھی تھی تو اس کی بیوی، اس کی عزت چاہے وہ مانے یا نہ مانے، مگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری میمون پر ہی تھی۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنی ماں کے پاس ہے، مگر چوکیدار سے سب کچھ جان کر وہ اب پریشان ہو اٹھا تھا۔ پہلے وہ جذبہ کو لے کر پریشان تھا جو اب تک نہیں ملی تھی، اور اب رانیہ کی پریشانی بھی اس میں شامل ہو گئی تھی۔ جذبہ کو تو دھوکے سے غائب کیا گیا تھا، تبھی پولیس میں کمپلین بھی درج کروائی گئی تھی۔ اب وہ رانیہ کے بارے میں کیا کہہ کر پولیس کو سے ڈھونڈنے کا کہتا کہ رانیہ کو اس نے خود گھر سے نکالا تھا اور اپنے گھر سے وہ خود اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی تھی۔ وہ وہاں سے سیدھا گھر چلا گیا تھا کہ اب اسے رانیہ کو بھی ڈھونڈنا تھا۔ اس کی آنکھیں دھیرے سے کھلیں تو تیز روشنی اس کی آنکھوں میں پڑی، جس کے وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ آنکھیں واپس بند کر گئی۔ اب کی بار اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو نگاہ سفید چھت سے جا ٹکرائی جس پر پنکھا لگا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک وہ خالی نگاہوں سے پنکھے کو گھورتی رہی، مگر پھر جب وہ لاشعور سے شعور تک پہنچی تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، مگر اٹھتے ہی وہ بری طرح سے کرائی کیونکہ اس کے پیٹ میں شدید تکلیف کی ٹیس اٹھی تھی۔ ابیلا، تم ٹھیک ہو؟ احد، جو اس کی بے آرامی کے خیال سے بستر سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر نیند میں اتر گیا تھا، اس کی کراہیں سن کر ہوش میں آتا فکر مندی سے پوچھنے لگا، جس پر اشک بہاتی ابیلا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو کیا وہ مری نہیں تھی؟ ابھی بھی زندہ تھی وہ؟ اس نے اپنے درد کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے آنکھیں میچ کر اذیت سے سوچا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ احد اسے روتے دیکھ کر باہر جانے لگا۔ ضرورت نہیں ہے مجھے، بھیگے لہجے میں اٹک اٹک کر وہ بمشکل جملہ مکمل کر پائی تھی کہ تکلیف سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ یہ پانی پیو تم۔ احد نے گلاس میں پانی بھر کر اس کے منہ سے لگانا چاہا، مگر وہ اس کے ہاتھ کو تیزی سے پرے دھکیل گئی، جس پر گلاس احد کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ احد اس کی حرکت پر چپ رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غصہ ہے اس پر، تبھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے ابیلا کو دیکھا جو اس کی طرف سے رخ موڑ کر لیٹ گئی تھی۔ احد نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ غلطی پر تھا، ابیلا کے ساتھ اس نے بہت غلط کیا تھا، مگر وہ اسے منا لینا چاہتا تھا۔ بھوک تو نہیں لگ رہی تمہیں؟ احد ایک بار پھر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور نرمی سے پوچھنے لگا۔ لگ رہی ہے، مگر کھانے میں مجھے ایسا زہر چاہیے جسے کھا کر میں اب کی بار لازمی مر سکوں۔ ابیلا کے کہنے پر احد تڑپ کر اسے دیکھے گیا جو اس کے دل پر آری چلا گئی تھی۔ ایسا مت کہو ابیلا، مانتا ہوں میری غلطی ہے، میں قصوروار ہوں، تم مجھے سزا دو، مگر پلیز خود کو اذیت مت دو۔ احد نے جیسے اس کی منت کی، جس پر وہ تلخ سے مسکرائی۔ آپ کو میری اتنی پرواہ کب سے ہونے لگی؟ آپ کی
باتوں سے، رویے سے اور آپ کی نظروں میں موجود اپنے لیے حقارت سے مجھے اس سے بھی زیادہ اذیت ملتی رہی ہے۔ تب تو آپ کو فکر نہیں ہوتی تھی، تو اب کیوں؟ ابیلہ کا انداز طنزیہ تھا، جبکہ بات سچ تھی جس پر وہ ندامت میں گھرا مگر کوئی جواب نہ دے پایا۔ اوہ، اب سمجھی۔ اب تو یہ کم صورت سی لڑکی آپ کی محبت نکل آئی ہے۔ اب تو آپ کے دل میں میری جیسی کم حیثیت لڑکی کے لیے بھی محبت جاگ رہی ہوگی، ہے نا؟ ابیلہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی پوچھنے لگی، جس پر وہ نظر چرانے لگا۔ کتنے خود غرض ہیں نا آپ۔ میں آپ کی بیوی تھی مگر آپ کو ایک انجانی سی لڑکی سے محبت تھی جسے آپ جانتے تک نہیں تھے، جبکہ اپنی بیوی آپ کو کم صورت نظر آتی تھی۔ اور اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی بیوی ہی وہ لڑکی ہے تو آپ کی محبت اپنی بیوی کے لیے بھی جاگ گئی۔ کیوں؟ میں اب بھی وہی کم حیثیت کم شکل لڑکی ہوں جو آپ کے اسٹیٹس سے آپ سے میچ نہیں کرتی۔ ابیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جس پر احد بے چین ہوتا اس کے پہلو میں ٹک گیا۔ تو ابیلہ تیزی سے سیدھی ہوتی اٹھنے لگی جب احد نے اس کے دونوں کندھوں پر دباؤ ڈالتے اسے واپس لیٹنے پر مجبور کیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، مگر میں نے یہ سب تم محبت میں کیا، تمہاری محبت میں۔ تم سے سچی محبت کرتا تھا میں، اور تمہاری جگہ میں کسی کو بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے اپنی بیوی تک کو اگنور کیا، کیونکہ میں نے تو صرف تمہیں چاہا تھا۔ اور جب تم نے کہا تمہاری شادی ہو چکی ہے، اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ تمہیں بھلا نہیں سکتا تھا میں، اور تبھی میرا نکاح ہو گیا۔ پھر اپنے دل کو مار کر کیسے کرتا اپنی بیوی سے محبت؟ احد وضاحت دینے کے ساتھ ساتھ سوال بھی کر رہا تھا، مگر کیسے کر لیتی وہ اس پر یقین؟ محبت نہ صحیح اس کی عزت ہی کر لیتا وہ بھی نہیں کر پایا تھا، بلکہ ہمیشہ اسے ڈیگریڈ ہی کیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں بہت ہرٹ کیا میں نے، لیکن اب سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا، کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ آج شام کو ڈسچارج مل جائے گا اور پھر ہم ہمارے گھر چلیں گے، اور اس کے بعد ہماری زندگی میں بس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ احد اس کے آنسو صاف کرتا نرمی و محبت سے بول رہا تھا۔ ابیلہ نے اس کے ہاتھ نہیں جھٹکے تھے، جس پر احد کو تسلی ہوئی۔ ایک شرط پر آپ کے ساتھ جاؤں گی، ابیلہ نے آہستہ سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا شرط؟ احد نے تیزی سے پوچھا۔ مجھے ابھی گھر جانا ہے، اور اس سے پہلے آپ گھر جا کر میرے لیے وہ پرپل کلر کا ڈریس لے کر آئیں گے جو ماما نے مجھے لے کر دیا تھا۔ ابیلہ نے کہا تو وہ ہنستا ہوا اس کی نم آنکھیں چوم گیا، جس پر ابیلہ کا چہرہ سپاٹ ہی رہا۔ بس اتنی سی بات؟ میں بس ابھی ڈسچارج لیتا ہوں اسپتال سے، تم بس آرام کرو، میں گھر سے تمہارے لیے وہ ڈریس لے کر آتا ہوں جسے پہن کر تم میرے ساتھ رخصت ہوگی۔ اس کی پیشانی کو لبوں سے چھو کر احد نے اسے گلے سے لگایا تو ابیلہ نے سختی سے بازو سے گرد حمائل کر لیے۔ آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے تھے، جنہیں اس نے جلدی سے صاف کیا۔ اب تم آرام کے ساتھ ساتھ میرا ویٹ بھی کرو، احد نے اسے واپس لٹا کر کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ احد کمرے سے نکل گیا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ اس کا ابیلہ کو چھوڑ کر جانا اس کی کتنی بڑی غلطی تھی۔ اگر جان جاتا تو کبھی اسے ایک پل کو بھی تنہا نہ چھوڑتا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر بے حد بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سر میں کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ اسے اپنے جسم میں بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی کہ اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ لیٹی لیٹی وہ پھر سے آنکھیں بند کر گئی، مگر آنکھوں کے پردے پر ولیمے کی رات کا منظر لہرایا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، مگر دماغ میں درد کی اتنی تیز لہر اٹھی کہ کئی پل اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھلی تو اس نے بھیگی بھوری کانچ سی آنکھیں کھول کر ملحان کو تلاشنا چاہا تو اس کے پہلو میں سویا ہوا تھا، لیکن جھٹکا تو اسے یہ دیکھ کر لگا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھے، بلکہ یہ کسی ہوٹل کا روم تھا جو بے حد خوبصورتی سے بالکل ہجلہ عروسی کی طرح سجا ہوا تھا۔ فرنیچر کے نام پر بیڈ، 3 سیٹر صوفہ اور ایک کبرڈ اس کمرے میں موجود تھا۔ کمرہ بے حد خوبصورت تھا، مگر وہ اس کی خوبصورتی کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی کہ دماغ میں وہ بھیانک منظر چل رہا تھا جب ملحان اس پر الزام لگا رہا تھا۔ وہ اسے انمول کہہ رہا تھا اور خود کو اس کا اینجل۔ وہ اسے دھوکے باز بھی کہہ رہا تھا۔ کئی باتیں اسے یاد نہیں آ رہی تھیں اور دماغ پر دباؤ ڈالنے سے اسے سر میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اس سب کو خواب سمجھ رہی تھی، کیونکہ اگر یہ سب حقیقت ہوتا تو ملحان جیسا تھا اتنے سکون سے اس کے قریب اس کے پہلو میں نہ سویا ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس نے خواب میں ملحان کو اینجل کیوں سمجھا؟ وہ یہاں کیسے اور کب آئے؟ اسے جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو وہ روتی ہوئی ملحان کو پکارنے لگی۔ ملحان، ملحان!
وہ اس کو کندھے سے ہلا کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب نظر اپنے بازو پہ پڑی، اس نے تیزی سے خود کا جائزہ لیا تو ششدر رہ گئی۔ وہ اس وقت گلابی رنگ کے نائٹ ڈریس اور ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ شرٹ کی سلیوز ہاف تھیں جس میں سے اس کے بازو عیاں ہو رہے تھے۔ وہ تو ولیمے کے ڈریس میں تھی، پھر یہ ڈریس کب پہنا؟ اسے چاہ کر بھی یاد نہ آیا کہ اس نے کب یہ ڈریس چینج کیا تھا۔ الجھن مزید بڑھ گئی تھی۔ تبھی اس نے ایک بار پھر ہانپتے ہوئے ملحان کا کندھا ہلا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، جس میں ملحان نے نیند کے خمار میں ڈوبی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، مگر جب نظر اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو پر پڑی تو وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے منام کو سینے سے لگاتے ہوئے اس کے بال سہلاتے ہوئے نرمی مگر پریشانی سے پوچھا۔ ملحان، وہ کل رات کو آپ نے مجھے دھوکے باز کہا اور مجھے طلاق دینے کا بھی کہا۔ وہ درستی کانپتی اس کی پناہوں میں چھپتی ہوئی پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا، مگر اس کی بات سن کر لب بھیج گیا۔ آئی ایم سوری، کل میں نے بنا سوچے سمجھے اتنا سب کچھ بول دیا جو مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ آئی نو میں نے تمہیں بہت ہرٹ کر دیا، مگر آئی پرومس آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اینجل اپنی انمول کو بہت خوش رکھے گا۔ میری اس خطا کو آخری خطا سمجھ کر معاف کر دو۔ ملحان نے اس کے بال سہلاتے ہوئے نرمی سے اور کو شرمندگی سے کہا۔ وہ اس کی انمول تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ ساری سچائی جاننے کے بعد اس کے دل میں دبی انمول کی محبت پھر سے جاگ اٹھی تھی، جسے اس نے بہت مشکلوں سے دبایا تھا، جبکہ وہ جو کسی تسلی کی آس میں تھی کہ ملحان کہے گا وہ سب ایک خواب تھا، اب اس کی بات سن کر ساکت ہوئی تھی۔ یعنی وہ سب خواب نہیں، حقیقت تھا۔ ملحان ہی اس کا اینجل تھا، اور اس کے اینجل نے ہی نہ صرف اسے دھوکے باز کہا تھا بلکہ اسے طلاق دینے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ وہ تیزی سے اس سے الگ ہونے لگی جب ملحان نے اس کی کمر کو مضبوطی سے جکڑتے اسے خود سے دور ہونے سے روکا۔ چھوڑیں مجھے، نہیں رہنا مجھے آپ جیسے انسان کے ساتھ جو کانوں کا اتنا کچا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے ہر بات مجھے ہرٹ کرتا ہے۔ آپ کیا مجھے چھوڑیں گے؟ میں ہی آپ کو چھوڑ دوں گی، منام نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ کان کے کچے، تجھے کتنا کہا تھا میں نے، سب کی سنتے ہیں مان نہیں لیتے ہیں، منقول۔ اتنا چیخنے سے وہ ہانپنے لگی تھی کہ سانس بھی مشکل سے ہی آ رہا تھا۔ وہ اب بھی ملحان کی گرفت میں جھٹپٹا رہی تھی، لیکن ملحان نے مضبوطی سے اسے تھاما ہوا تھا۔ آئندہ نہیں کروں گا ہرٹ، یہ انجل کا وعدہ ہے اپنی انمول سے۔ اگر کبھی ہرٹ کیا تو جو چاہے سزا دینا، اور ویسے بھی اب تم چاہ کر بھی مجھ سے الگ نہیں ہو سکتی، اتنا سب ہونے کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ ملحان نے نرم لہجے اختیار کرتے آخر میں معنی خیز انداز میں کہا تو منام ایک دم ساکت ہوئی۔ کیا سب؟ وہ اس کی آنکھوں میں مچلتی شوخی اور خماری کو دیکھ کر نفی میں سر ہلا کر پوچھنے لگی تو ملحان اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ رات کو جو ہمارے درمیان ہوا وہ سب کچھ، میں تو پہلے بھی تمہارے ساتھ زندگی شروع کرنے کے لیے تیار تھا، مگر جب یہ معلوم ہوا کہ تم ہی میری انمول ہو تو بس پھر مزید صبر نہیں کر پایا میں۔ ہسپتال سے آنے کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو روح کی گہرائی تک محسوس کیا، اور اس کے فوراً بعد میں تمہیں یہاں لے آیا ہنی مون کے لیے۔ تم زیادہ ہوش میں نہیں تھیں، اس کے لیے سوری، مگر اب تم ہوش میں ہو تو ہم پھر سے وہ حسین لمحات دہرا سکتے ہیں۔ ویسے بھی موقع بھی ہے، دستور بھی، اور یہ سجی سجائی سیج بھی۔ ملحان اس کے دائیں جانب جھک کر سرگوشی بھرے انداز میں کہنے لگا تو منام کے کانوں سے دھواں اٹھنے لگا۔ جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ، مجھے ایسا کچھ یاد نہیں ہے۔ منام نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تو ملحان نے جھک کر اس کا اشکوں سے نم گال چوم لیا، جس پر منام نے اپنا چہرہ اس سے دور کیا اور غصے سے اسے دیکھا۔ بتایا تو کہ تم بے ہوش تھیں، پھر تمہیں سب کیسے یاد ہوگا؟ ویسے بے ہوشی میں بھی تم اپنے اینجل سے الگ ہونے کو تیار نہیں تھی۔ ملحان نے ایک اور جھوٹ بولا تھا۔ اس کا مقصد اسے موضوع سے ہٹانا تھا تاکہ وہ مزید ٹینشن نہ لے، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے ٹینشن سے دور رکھنے کو کہا تھا۔ منام نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اسے گھورا جو بے باکی سے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا لیا، اس پر وہ شرمندہ نہیں بلکہ اسے اتنا ہرٹ کرنے کے بعد اور پھر اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھانے کے بعد بھی وہ شخص کس قدر ڈھٹائی سے اپنا کیا قبول کر رہا تھا۔ میرے کپڑے کس نے چینج کروائے؟ یہ پوچھتے ہوئے منام کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا، مگر دل دعا کر رہا تھا کہ ملحان اپنا نام نہ لے۔ اس کا دھیان رات والی ہر بات سے ہٹ چکا تھا، اب وہ بس شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ آف کورس تمہارے شوہر نے، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میری بیوی کو بے پردہ دیکھے، چاہے وہ کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو، بٹ میرا تو حق ہے۔ ملحان نے اسے مزید قریب کیا، ان کے درمیان کا فاصلہ کم ہونے لگا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔